السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بچوں کی 3 خواہش پوری کریں۔ اگر آپ اسے زندگی میں خوش اور کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو بچوں کی 3 خواہش آپ کو پوری کرنی ہوگی۔ اگر آپ اسے چاہتے ہیں کہ وہ خوشگوار زندگی گزارے تو اس کی 3 خواہش آپ کو پوری کرنی ہوگی، لازمی ہے۔ سب سے پہلی خواہش، بچوں کی فیلنگز کی قدر کرے، ان کی جذبات کو سمجھا جائے۔ اگر بچہ کسی وجہ سے خوش ہے یا کسی وجہ سے خوف زدہ ہے یا کسی وجہ سے وہ رو رہا ہے تو اس کے لیے اتنا کافی نہیں ہوگا کہ چپ ہو جاؤ، کہ بیٹا چپ ہو جاؤ۔ یہ کہنا یہ تسلی بخش جواب نہیں ہے۔ آپ کو دریافت کرنا ہوگا اور یہ جاننا ہوگا کہ بابو تم کس بات سے خوش ہو، ذرا بتاؤ، یا تم کس بات سے خوف زدہ ہو، یا کس بات نے تمہیں رلایا ہے، میں جاننا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ۔ تب بچوں کو سمجھ میں آئے گی کہ ہاں میری موجودگی ہے اور میری بات کی قدر ہے۔ تب بچہ آپ کو بتائے گا میں اس وجہ سے خوش ہوں، واہ بیٹا بہت اچھی بات ہے، یا پاپا میں اس بات سے خوف زدہ ہوں یا اس بات نے مجھے رلایا ہے۔ تب وہ بچہ جو ہے اس کو اپنی قدر سمجھ میں آئے گی جب آپ اس کے جذبات اور فیلنگز کو سمجھیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بچوں کی حوصلہ افزائی یہ سب سے ضروری چیز ہے۔ اگر بچہ کوئی چیز آپ کو دکھا رہا ہے، کوئی ڈرائنگ بنایا ہے یا کوئی نظم سنانا چاہتا ہے، یا فون میں وہ کوئی چیز دیکھ رہا ہے اور آپ کو دکھانا چاہ رہا ہے کہ پاپا دیکھیے نا یہ کیا ہے، اور آپ اسے جھڑک دیے اور ہٹا دیے، جاؤ ادھر کھیلو جا کے، میں بیزی ہوں آفس کے کام میں، یا میں بات کر رہا ہوں یا فون پہ بیزی ہوں، تو یہ بات، تو اگر آپ ایسا بیہیو کریں گے بچوں کے ساتھ تو اس کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ میری کوئی قدر نہیں ہے اور نہ ہی میرے بات کی کوئی قدر ہے۔ تو خدارا آپ اس کی بات کو سنیں، اور اگر وہ کوئی چیز آپ کو دکھانا چاہتا ہے تو آپ اسے دیکھیں اور اس کی حوصلہ افزائی کریں۔ اگر اس میں کوئی خامی ہے یا کوئی غلطی ہے تو آپ اسے فوراً نہ کہیں کہ بیٹا اس میں تو یہ غلطی ہے۔ آپ اس کی پہلے حوصلہ افزائی کریں اور اس کے بعد پھر اس کی خامیوں کو اس کے سامنے رکھیں اور اسے بتائیں کہ بیٹا تمہیں یہ ٹھیک کرنا چاہیے، بیٹا یہ غلط ہے، ایسا کہنا بھی غلط ہے، یہ تمہیں ٹھیک کرنا چاہیے، تاکہ بچے کی حوصلہ افزائی بھی ہو جائے اور اس کی جو خامی ہے اسے وہ درست کر پائے اور اپنی موجودگی کا احساس کرے کہ ہاں میرے پیرنٹس بھی میرا خیال رکھتے ہیں اور میری بات کا قدر کرتے ہیں۔ یہ بہت ضروری چیز ہے، کیونکہ امی جو ہے کچن میں ہوتی ہیں، اپنے کاموں میں مصروف ہوتی ہیں، کسی کا فون آ جاتا ہے، یا تھک کر والد اگر گھر میں آتے ہیں تو انہیں تھوڑا سکون چاہیے ہوتا ہے، اور بچے ہی آتے ہی لپٹ جاتے ہیں، تو ان کی جذبات کا آپ کے اندر خود پیشنس رکھ کے ان کی جذبات کا خیال رکھنا ہوگا اور انہیں یہ احساس دلانا ہوگا کہ تمہاری بھی قدر ہے اور ان کی بات کی بھی قدر ہے۔ تیسری اور سب سے اہم بات اور آخری بات یہ ہے کہ بچوں پہ تنقید نہ کیا جائے۔ اگر وہ کوئی ایسا کام کر رہا ہے جو آپ کے لیے جو ہے ایکسیپٹیبل نہیں ہے تو آپ اسے فوراً نہ ڈانٹیں، یا اگر کوئی وہ بے ادبی والی کام کر رہا ہے تو آپ اسے فوراً نہ ڈانٹیں، فوراً نہ جھڑکیں۔ آپ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جائیں یا اسے بس منع کر دیں 1-2 ورڈ میں، اس کے بعد جب آپ اطمینان ہو جائیں تو اسے اکیلے میں سمجھائیں کہ بابو یہ جو تم کر رہے تھے یہ غلط ہے، یا یہ ادب کے خلاف ہے، تمہارا ایسا کرنا صحیح نہیں ہے، یا ایسا کرنے سے تم اچھے بچوں میں شامل نہیں ہو رہے ہو۔ تو اس طرح سے آپ اسے پیار سے، محبت سے سمجھائیں، کیونکہ شفقت کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ بچوں پہ بہت زیادہ اثردار ہوتے ہیں۔ کائنڈنس بچوں کے لیے ضروری ہے، اور پیرنٹس یہ سوچتے ہیں کہ بس بچہ میری بات مانے، جبکہ اگر بچے کو خوشگوار زندگی اور اسے کامیاب آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو پہلے بچوں کی بات کو آپ کو ماننا پڑے گا، تبھی پھر آپ کے بچے آپ کے بات مانیں گے۔ اور پیرنٹس ایسا سوچتے ہیں کہ بس بچے ہی میری بات مانیں اور جو ہے بچے کی بات کو آپ نہ مانیں، ایسا نہیں ہے۔
آپ پہلے بچوں کی بات کو مانیں، اسے ٹھیک طرح سے آپ گائیڈ دیں، اس کی ہر بات پہ توجہ دیں، اس کی ہر بات پہ تنقید نہ کریں، اسے سکون سے اور اطمینان سے اور اسموتھلی سمجھائیں تاکہ اس پہ اس بات کا اثر ہو۔ اور پیرنٹس، والدین کی بات کا سب سے زیادہ بچوں پہ اثر ہوتا ہے۔ جس طرح سے ان کی دعاؤں کا اثر ہوتا ہے، اس طرح سے اگر آپ کسی بات پہ اسے جھڑک دیتے ہیں یا ڈانٹ دیتے ہیں یا تنقید کرتے ہیں تو اس کے بچے کے اوپر برا امپیکٹ پڑتا ہے۔ تو آپ اس بات کا خیال رکھیں، اور اللہ پاک سارے بچوں کو دین و دنیا کی کامیابی عطا فرمائے، اپنے والدین کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔